بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ کچھ سوالات ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے کتنا پہلے اس دنیا کے اندر جنات آباد تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس دنیا کے اندر جنات آباد تھے۔ جب انہوں نے قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد اور خون خرابہ یہ چیزیں شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے جنات کو بھگا کر پہاڑوں، سمندروں، جزیروں اور ویران علاقوں میں بھیج دیا۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات اس دنیا کے اندر موجود تھے۔ ایک یہ سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عصا یعنی لاٹھی کا معجزہ دیا تھا، اس کی کیا خصوصیات تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر کچھ ایسی چیزیں ظاہر فرمائی ہیں جو عقل کو عاجز کرنے والی ہیں۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا عصا کا۔ تفسیر جلالین کے اندر اس معجزے کی بہت ساری خصوصیات انہوں نے درج کی ہیں۔ ان میں سے ایک خاصیت یہ انہوں نے بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سفر میں ہوتے تھے تو عصا یعنی یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں بھی کرتی تھی اور یہ لاٹھی اور یہ عصا چلنے بھی لگتا تھا۔ جب آپ کو بھوک ستاتی اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملتی تو اس عصا مبارک کو زمین کے اوپر مارتے تو زمین سے ایک دن کا کھانا نکل آتا، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نوش فرماتے تھے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیاس لگتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو زمین میں گاڑتے تھے، وہاں سے پانی ابلنے لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پیتے، اس کے بعد جب مبارک عصا کو اٹھا لیتے تو وہ جگہ خشک ہو جاتی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پھل کھانے کی خواہش ہوتی تو آپ اس عصا کو زمین پر گاڑ دیتے، اس پر پتے آ جاتے، پھل آ جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تناول فرما لیتے تھے۔ کنویں سے پانی نکالنے کی ضرورت پیش آتی تو کنویں کی گہرائی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس عصا کو لمبا کر دیتے تھے۔ مان لیں کہ کنواں اگر 50 فٹ گہرا ہے تو اس کی لمبائی بھی اللہ تعالیٰ 50 فٹ کر دیتے تھے۔ جتنا گہرا کنواں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس عصا کو اتنا ہی گہرا کر دیتے تھے۔ اور خاصیت اس کے اندر یہ تھی کہ اس عصا کی 2 شاخیں تھیں۔ جب اس عصا کو موسیٰ علیہ السلام کنویں کے اندر ڈال دیتے تو وہاں سے پانی بھر کر کے لاتے۔ رات کے وقت اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلتے، اس عصا کے اندر، اس لاٹھی کے اندر رات میں چلنے کے دوران روشنی پیدا ہو جاتی تھی۔
اپنے ساتھ کسی اور لائٹ کا، کسی اور روشنی کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی دشمن سامنے آتا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی دشمن آتا تو یہ عصا خود بخود اس دشمن سے لڑ کر کے اس پر غالب آ جاتے تھے۔ یہ ساری خاصیات تفسیر جلالین کے اندر موجود ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عورتوں سے شادی کی اور ان سے کتنی اولاد پیدا ہوئی؟ دیکھیے، سب سے پہلی شادی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی صاحبزادی حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت گزاری کے لیے بھیج دیا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہاجرہ کا نکاح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے کرا دیا۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش کے کچھ مدت کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان دونوں کی وفات کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تیسری شادی قطورہ بنت یقطن سے کی تھی اور ان سے 6 اولادیں ہوئی تھیں۔ قطورہ بنت یقطن کی وفات کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی شادی جہون بنت اہیر سے کی تھی۔ اس طور پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4 شادیاں کی تھیں، اور 4 شادیوں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 9 اولادیں ہوئی ہیں، اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے، اس لیے دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں۔ ہم نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ اپنا سوالات کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کو جمع کرنے کے بعد آپ کے سوال کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا اہتمام کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔